السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللهم آنس وحشتي في قبري آمین اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم آمین واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة آمین اللهم ذكرني منه ما نسيت آمین وعلمني منه ما جهلت آمین وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وحجة يا رب العالمين آمین۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ وہ دوبارہ ہمیں یہ مہینہ نصیب فرما رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو پچھلے سال موجود تھے لیکن اس سال نہیں ہیں، تو سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، تندرستی دی ہے اور یہ موقع نصیب فرمایا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور موقع بھی ایسا ہے کہ رمضان کا مہینہ باعث بخشش اور باعث مغفرت ہے۔ اصل ہدف یہ ہے، اگر یہ مقصد حاصل نہ ہو تو دن تو گزر ہی جائیں گے۔ اس لیے اگر ہم اپنا رمضان اچھا بنانا چاہتے ہیں اس کی تیاری پہلے سے کرنا بہت ضروری ہے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان آئے اور اعلان ہو کہ صبح روزہ ہے تو ہم تیاری شروع کریں اور پہلا ایک عشرہ جو ہے وہ تیاری میں ہی گزر جائے اور 10 دن گزر چکے ہوں، پھر درمیان والے 10 دن ہم محسوس کریں کہ رمضان ہے اور آخری 10 دن میں ہم عید کی تیاریاں کریں تو یہ مہینہ بھی گزر جائے گا اسی طرح۔ اور کچھ کرنے کے کام آپ کو بتائے جا رہے ہیں، کوشش کریں اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہو تو بہت اچھا ہے، آپ ان کو لکھ لیں تاکہ وہ یاد رہیں، اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کام ہے نا، اس کی پہلے ہم تیاری کرتے ہیں۔ اب کھانا بناتے ہیں، آپ پہلے سے تیاری نہیں کرتے کہ سارا سامان موجود ہو تبھی آپ کچن میں کھڑے ہوتے ہیں نا بنانے کے لیے۔ آج صفائی کرنی ہے، آج کپڑے دھونے ہیں، تیاری کرتے ہیں، سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ریس ہے جس میں کسی نے بھاگنا ہو اور اس کا جذبہ اور شوق بہت زیادہ ہو اور وہ یہ کہے کہ میں تیز بھاگوں گا، آج اپنی ساری ایفرٹ لگا دوں گا، لیکن بھاگنا ایک لمبا سفر ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ 5 سے 7 منٹ میں جذبہ چاہے جتنا ہو تھک جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے دن آیا، اس نے ابھی پریکٹس نہیں کی تھی۔ ایسا ہے نا، جس نے 1 سال لگایا ہو، روزانہ 1 کلومیٹر بھاگتا ہو، 1 مہینے کے بعد وہ 2 کلومیٹر کر دے، پھر آہستہ آہستہ وہ زیادہ کر دے، اس کے لیے بھاگنا آسان ہے کہ نہیں؟
آسان ہے بنسبت اس شخص کے جس کا جذبہ بہت ہے، شوق ہے، لیکن کوئی پریکٹس نہیں ہے. اسی دن وہ پہلے دن آیا ہے ریس میں، آپ مجھے بتائیں اس کو سانس بھی چڑھے گا، اس کا سانس بھی پھولے گا، وہ تھک بھی جلدی جائے گا چاہے اس کا جذبہ جائے. کیوں؟ اس کی پریکٹس نہیں ہے. لہذا رمضان کا حساب بھی یہی ہے، اگر پہلے سے کوئی تیاری نہیں، کوئی مشق نہیں، کوئی پریکٹس نہیں، تو یاد رکھیے گا آپ بڑے بڑے گولز بھی بنا لیں، آپ کا جذبہ بہت ہائی ہو گیا، اس دفعہ تو میں نے بہت نیکیاں کرنی ہے، آپ 4 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے، آپ تھک جائیں گے، کیونکہ آپ کو عادت نہیں ہے نا. اس لیے آپ کو وہ روٹین بہت مشکل محسوس ہوگی. بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں رمضان آئے گا تو یہ روزے بھی، نمازیں بھی، سب کچھ اکٹھا شروع کریں گے. آپ نے دیکھا ہو بعض دفعہ لوگ بہت سخت بیمار ہو جاتے ہیں رمضان میں، کچھ بھی نہیں کرتے پھر. بعض دفعہ 4 دن لگن کے ساتھ کام کیا، اس کے بعد سو رہے ہیں، تھک گئے. کیوں؟ عادت نہیں ہے، تیاری نہیں ہے، پریکٹس نہیں ہے. صحابہ کرام تو رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے اس کی پریکٹس شروع کر دیتے تھے. رمضان آ رہا ہے، یہ تیاری کرنی 6 ماہ پہلے، ٹھیک. اور جو آخری یہ مہینہ تھا جس کو شعبان کہا جاتا ہے، اس میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، عادت ہو جائے، بندہ سیٹ ہو جائے. دیکھیں نا، پہلے ہی روزہ رکھا ہم نے کہا آج تو بہت لگ گیا، ٹھیک ہے. 10 روزوں کے بعد ہم تھوڑے سے عادی ہو گئے. تو صحابہ کرام تو پہلے ہی اس کی تیاری کر لیا کرتے تھے، یعنی عادت ان کو ہو چکی ہوتی تھی، اسی لیے پھر وہ فائدہ حاصل کرتے تھے. تو پریکٹس ایک مین چیز ہے، شوق یا جذبہ ہونا بس کافی نہیں ہے. دیکھیں نا، شوق اور جذبہ تو ہر سال ہوتا ہے ہمارے اندر، لیکن کیا ہم وہ حاصل کر پاتے ہیں جو کرنا چاہیے؟ نہیں، کچھ نہ کچھ پھر بھی رہ ہی جاتا ہے، بلکہ بہت زیادہ کچھ رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو رمضان سے پہلے ہمیں تیاری کرنی ہے اور اس کی کچھ پریکٹس کرنی ہے. آج آپ سنیں گے، جا کے 1 ہفتہ انشاءاللہ کرنا ہے. یہ کلاس ایسی نہیں ہے کہ ہم بولیں کہ بس میں آپ کو سنا دوں رمضان کے فضائل، اس پہ میں نے کلاس رکھی نہیں ہے. رمضان کی تیاری کس طرح کر سکتے ہیں، اس پہ کلاس رکھی ہے. سب سے پہلے ہم سبھی کو متوجہ ہونا ہے، اپنی توجہ، اپنی فکر، اپنا ذہن مائل کرنا ہے رمضان کی طرف، ٹھیک ہے. دیکھیے، تیاری 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک ذہنی تیاری ہوتی ہے اور ایک عملی. ذہنی تیاری آپ سمجھتے ہیں، جذبات، آپ سوچ رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، تصور میں لاتے ہیں. بعض دفعہ لوگ اپنے دوسرے کام شروع کر لیتے ہیں، وہی سوچ رہے ہیں. روزہ شروع ہوا، ہاں بھائی صبح سے دہی لے کے آنا ہے، یہ کام کرنا ہے، سمجھ آ گئی بات کی. اب صبح اٹھ کے روزہ رکھ لیں گے. تو ان کو لگتا ہے رمضان کا پہلا روزہ ہوگا تو ہی حلاوت آئے گی. نہیں، ذہنی تیاری کریں گے تو حلاوت اب بھی نصیب ہو جائے گی. سب سے پہلے اپنے ذہنوں کو متوجہ کرنا ہے کہ رمضان آ رہا ہے. گن کے 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، ان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، کیا کیا کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو الرٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ کوئی بھی کام آپ تیاری کے بغیر شروع کریں گے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کے پاس کاپی پینسل نہیں ہے، گھر جا کے میری بات کو مانیے گا، لکھ لیجیے، نہیں تو کچھ بھی کل تک یاد نہیں رہنا. جتنا کچھ میں نے بولنا ہے سب بھول جائے گا، ٹھیک ہے. اس کو لکھ لینا ہے. دیکھیے، آپ یہ بات سمجھیں گے، ایک بچہ اسکول جاتا ہے، سارا سال وہ اچھی پریکٹس نہیں کرتا، بے شک وہ پاس ہو جائے، کسی بھی طرح کہہ لیں، پاس وہ ہو جائے، اس کی فیلنگ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں نے سارا سال کیا پڑھا ہے. ایسا ہے نا، اس کو کچھ نہیں پتا تعلیم نے مجھے شعور دیا ہے یا نہیں. اگر ہم پریکٹس نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے جی رمضان آیا، آسمان کے دروازے کھل گئے، شیطان بند ہو گئے، سب پتہ ہے، وہ فیلنگ ہی نہیں آتی اور رمضان گزر جاتا ہے. اور عید میں اتنی فیلنگ آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ عید کی تیاریاں شاید ہم 6 مہینے سے کر رہے تھے. ایسے ہی نا،
جتنی آپ تیاری عید کی کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ آپ نے رمضان کی کرنی ہے۔ عید کی کم بھی ہو جائیں گی تو شرن کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تیاری کرنا دین کا ایک حصہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک پوائنٹس والی کلاس ہے میں خود سے لے رہی ہوں، نہیں۔ اب نماز ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں بتا دیتے 5 وقت پڑھ لو، ایسے ہی ہے نا۔ سورج نکلنے سے پہلے، زوال کے بعد، سایہ ڈبل ہو جائے تب، آسمان پر شفق ہو، سرخی ہو تب، سرخی غائب ہو جائے، اندھیرا چھا جائے تب۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر یہ بات ہمیں پتہ ہے حدیث کی روح سے، کیا ہم کر نہیں سکتے؟ کر سکتے ہیں نا۔ آپ سے سوال ہے میرا، اذان اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ اذان کیوں رکھی ہے؟ اٹھو تیاری کرو، اٹھو تیاری کرو۔ اذان میں اور نماز میں 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ اذان بتاتی ہے اٹھ جاؤ، تیاری کرو، تیار ہو جاؤ، وضو کرو، اور پھر وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور جاتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں بھی نہ ڈالنا، کیونکہ نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر لکھ رہے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں کی، تیاری کی بات ہے نا۔ لہٰذا رمضان کی تیاری رمضان میں نہیں، رمضان آنے سے پہلے۔ اسی لیے تو ہمارے ہاں روایتی قسم کا رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ رمضان میں کثیر تعداد ہو جاتی ہے مساجد میں، بعد میں پھر ختم۔ میرا خیال ہے رمضان سے پہلے حلقے بڑھنے چاہیے۔ رمضان میں تو بڑھنے ہی ہیں، رمضان سے پہلے زیادہ ہونے چاہیے نا، تاکہ تربیت حاصل ہو۔ سب سے پہلے ذہنی تیاری کرنی، اپنے ذہن میں سوچنا ہے رمضان آ رہا ہے، کون کون سے کام میں نے سمیٹنے اور کون کون سے رمضان میں کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری تیاری ہے عملی تیاری، عملاً کیا کرنا ہے۔ آپ خاتون ہیں، سوچ لیجیے، اگر آپ گھر کا کچھ کام کرنا چاہتے ہیں انہی ایام میں کر کے ختم کر دیں۔ رمضان میں کوئی صفائی ستھرائی اور یہ کام شروع نہیں کرنے، عید آ رہی میں ذرا صاف کر لوں، نہیں، کوئی بات نہیں، 1 مہینے میں کیا ہو جائے گا، روایتی صفائی کر لیں آپ۔ ہاں یہ جو ٹائم ہے نا 3-4 دن آپ کے پاس، اس میں کیجیے، صاف ستھرا اپنے گھر کو کیجیے، اپنے کچن کو کیجیے۔ ہاں یہ بھی ایک ٹپ دوں گی کہ صفائی کا اہتمام اس اعتبار سے کریں کہ رمضان میں جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ آپ کو سامنے سے ملے، یہ چیز مد نظر رکھیں۔ ٹائم کو اب آپ نے خود بچانا ہے، 24 سے 36 گھنٹے تو نہیں نہ ہونے، دن میں ہونے تو اتنے ہی گھنٹے، جتنی غیر ضروری اشیاء ہیں ان کو آپ ذرا پیچھے کر دیں، اور جن کی ضرورت ہے وہ بالکل سامنے سامنے ہو، تاکہ رمضان میں آپ یہ نہ کہیں میں آج یہ ڈھونڈ رہی ہوں، ٹھیک ہے، آج یہ نہیں مل رہا۔ ہمارے ہاں تو لوگ ایک چادر بیڈ شیٹ ڈھونڈنے کے لیے بھی 1 گھنٹہ لگا لیتے ہیں، وہ نہیں مل رہی، وہ ڈالنی۔ تو جو کچھ آپ نے کرنا ہے آپ نے پہلے ہی اس کو سامنے سامنے سیٹ کر لینا ہے کہ رمضان میں میرے سارے کام آسان ہو جائیں۔ لسٹ بنا لینی ہے، لسٹ بنانی ہے، انشاءاللہ جا کے یہ کام کرنے ہیں تاکہ رمضان میرا نیکیوں والا ہو۔ راشن کا کام ہے وہ بھی لے لیا ہے، سنبھالنا ہے، سامنے سامنے چیزیں رکھی تاکہ رمضان میں میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کپڑے ہیں، اسی طرح آپ کے روزے ہیں ان کو مکمل کریں، اس کی لسٹ بنائیے۔ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، فدیہ دینا ہے، اس کی لسٹ تیار کریں پہلے سے۔ یہ کام رمضان میں نہیں کرنے، یہ ابھی ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسٹرا قسم کی جتنی صفائیاں ہیں ان ایام میں کر کے اس کو مکمل کیجیے۔ آخری عشرہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے، اور آخری 6 سے 7 دن لوگ صرف صفائیاں کرتے ہیں۔ عید آ رہی ہے، رہنے دیجیے، تھوڑا بہت گندا بھی ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، عید والے دن وہ جو آخری اس کے لمحات ہوتے ہیں وہ ضائع کرنے والے نہیں ہوتے۔ ایک مہمان جا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا بس ٹھیک ہے جاؤ، ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلا عشرہ سوچنے میں نہ گزر جائے کہ کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، جو جو پڑھنا ہے وہ بھی آپ نے تیاری کر لینی ہے۔ اچھا صفائی میں ایک خاص چیز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جہاں ہم سارے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، خصوصی طور پر رمضان آنے سے پہلے اپنے جائے نماز جو ہیں وہ ضرور آپ دھو لیں، وہ صاف ستھرے ہو جائیں، دل بھی کرے نماز پڑھنے کو، ٹھیک ہے، ان کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ اور کام اس طرح سیٹ کرنے ہیں کہ رمضان میں دنیا کے جتنے کام ہیں نا بس وہ عارضی ہوں، مختصر ہوں اور جلدی جلدی ہو جائیں۔
اور اصل ہمارا فوکس کس چیز پہ ہو؟ نیکیوں پہ. ٹھیک ہے. اب دیکھیے عام دنوں کی نسبت رمضان میں نیکیوں کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے. کتنا بڑھتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. ہر کسی کے خلوص اور اس کی قربانی کے اعتبار سے بڑھا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارے مواقع عطا کیے ہیں کہ ہم بہت ساری نیکیاں کر سکتے ہیں. سب سے بڑی نیکی تو اس میں روزہ ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر نماز ہے، افضل وقت میں نماز کا پڑھنا ہے. ٹھیک. یہ کام نہیں کرنا، ابھی سے شروع کر لیجئے کہ نمازوں میں تاخیر نہیں کرنی، بالاولیٰ نمازوں کو ادا کرنا ہے. ہمارے ہاں بعض دفعہ سحری کا اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی قیمتی سا ٹائم رکھا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، سحری سمیٹی اور برتن دھونے شروع کر دیے، اور پھر کہا چلو کچن بھی ساتھ ہی لگتے ہاتھ میں دھو لیتی ہوں، پھر وہ دھویا اور پھر دن چڑھ گیا اور پھر نماز پڑھی. تو یہ معاملہ آپ نے اختیار نہیں کرنا. ابھی سے اپنی روٹین بنائیے، پھر اسی وقت کام چھوڑ کے پہلے نماز پڑھنی ہے، بعد میں کام کرنا ہے. کام ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کام کرتے کرتے پھر آپ کی نماز رہ جاتی ہے. رمضان میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا افطار کیا تو کہا کہ اچھا نماز بعد میں پڑھتی ہوں، پہلے ذرا یہ سمیٹ لوں، پھر وہ کام لگ گئے اور پھر نماز رہ گئی. پھر کہا عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لوں گی، نہیں پہلے نماز پڑھ لی. اور کوشش کریں اپنے افطار جو ہے وہ مختصر کریں، تاکہ اتنا زیادہ اس کو بکھیرے ہی نہ کہ آپ کو اٹھانے کے لیے یا سمیٹنے کے لیے 1 گھنٹہ درکار ہو. ٹھیک ہے. اچھا پھر اسی طرح نمازیں خود بھی پڑھنی ہے، ابھی سے اس کی روٹین بنائیے اور گھر میں بھی ایک ماحول قائم کیجیے، دوسرے بھی نماز پڑھیں، ان کے لیے بھی آسانی پیدا کریں. وہ نمازی ہی کیسا ہے کہ وہ خود نماز پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ والے کی اس کو فکر نہیں. متحدوں کے ساتھ یا ساتھیوں کے ساتھ یا جو بھی آپ کے ساتھ ہے، ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے کہ اچھا میں نماز پڑھ لوں تم ذرا کام کر لو. نہیں بھائی، رمضان میں ایسے نہیں کرنا. سب کی نمازوں کا خیال کرنا ہے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں نیکیاں سمیٹنی چاہیے. اپنی تو کرنی ہی ہے، ساتھ دوسرے کا بھی اجر لے لیں. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں دیکھیں تراویح رکھی ہے، قیام اللیل رکھا ہے جس کو آپ تہجد بھی کہتے ہیں، بخشش کا ذریعہ ہے. پھر قرآن ہے، اس کی تلاوت ہے، اس کا سیکھنا ہے، سکھانا ہے، مجالس ہے، تدبر ہے، بہت ساری نیکیاں ہیں. خواتین کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے افطار کروانے کی بھی نیکی رکھی ہے، بس اس کو تھوڑا سا مختصر کر دیں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کی تیاری کرنے سے پہلے ایک بات میں بتانا چاہوں گی. رمضان اصل میں ہمیں سبق کیا دیتا ہے، اس سبق کا آغاز ہم نے آج سے کر دینا ہے تاکہ ہم تیاری کر سکیں اور اپنے گھر کے اندر ایک ماحول قائم کر سکیں. رمضان کا پہلا جو سبق ہے، جو ہمیں مین ایک لیسن ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا اندازہ ہوتا ہے رمضان میں، کہ اصل حاکم اللہ تعالیٰ ہے. ہر بندہ اس کے قانون کا تابع ہے. دیکھیے نا، ہم تابع ہیں نا، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہم پانی نہیں پیتے، کہیں بھی ہیں، چھپ گئے ہیں، کسی کمرے کے اندر ہیں. اچھا کچن میں پکا رہے ہیں لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں. احساس جاگنا چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ایک سبق رکھا ہے، بس روزہ رکھ کے جان نہیں چھڑانی کہ وہ فف کر کے روزہ گزر ہی گیا. اب تو اللہ کا شکر ہے موسم بھی بہت اچھا ہے، لیکن پھر بھی تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہمارے اندر ایک جذبہ اور ایک احساس پیدا کرنا چاہا ہے کہ حاکم مطلق صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ قادر اتنا ہے کہ دیکھیں حرام سے تو اس نے منع کیا ہے، بعض دفعہ اس نے جائز کاموں سے بھی منع کیا ہے اور ہم چھپ کے بھی منع ہوتے. جائز امور ہے نا کھانا کھانا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو پانی کا ایک گھونٹ بھی حرام ہے. ہم یہ تو نہیں نہ کرتے کہ چلو ایک گھونٹ پی لیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ہاں بھول کے پی لیا وہ الگ مسئلہ ہے. تو پہلا سبق یہ ہے کہ آج ہی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو حاکم ماننا چاہیے. حاکم ہے، قادر ہے اور ہر حال میں سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اسی لیے تو ہم روزہ نہیں توڑتے چھپ کے بھی. کوئی بالغ ہے نا اور سمجھدار ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتا. بالکل اسی طرح اس ٹریننگ کا آغاز آپ آج سے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. اپنے تمام کاموں کو درست کرنا ضروری ہے. کوئی بھی گناہ کا کام ہے کرنے سے پہلے ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے.
ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے، اور ایک برابر جاننے والا ہے۔ جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں اسی طرح وہ دل کے حال جانتا ہے، چاہے ہم زبان سے نہ کہیں۔ اور پھر دیکھیے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس لیے ہم روزے کو توڑتے نہیں ہیں۔ دوسرا یہ، اگر ہم توڑ لیں اس وقت کوئی ہمیں کچھ نہیں کہے گا، کہ کہے گا؟ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہم سے سوال نہیں کرنا۔ اب غم کیا ہے، خوف کیا ہے؟ جو سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ یہ کہ آخرت میں اس کی باز پرس ہوگی، اس لیے نہیں توڑتے ہم۔ نہیں تو اس وقت تو کوئی سوال نہیں کرے گا نا، آپ اکیلے ہیں، آپ نے پانی پی لیا، اچھا آپ کلی کرتے ہیں، چاہیں تو اندر لے جائیں، لیکن انسان ضبط لفظ کرتا ہے، پانی یہاں تک جاتا ہے، نیچے نہیں جانے دیتا۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اور غم کیا ہے، خوف کیا ہے کہ قیامت کے دن اگر ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ بس وہی ٹریننگ آج سے شروع کرنی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کی باز پرس ہونی ہے، پوچھا جائے گا۔ رمضان در حقیقت ایک روح پھونکتا ہے، ایسا میں نے حساب لگایا، ایک روح آ جاتی ہے ہر فرد کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور وہ روح کس چیز کی ہوتی ہے؟ عبادت کرو، ہر بندے کے اندر۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے، کسی کو عبادت کی پوری سمجھ نہیں ہے، وہ اپنے لحاظ سے کر رہا ہے، لیکن ہر بندہ کرنا چاہتا ہے۔ رمضان کی روح ایسی ہے کہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ نیکی کرنا چاہتا ہے، چاہے جیسا بھی پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں نیکی کر لوں، جمعہ پڑھ لوں، تراویح کا اہتمام کر لوں، قرآن سن لوں، ایسے ہی ہے۔ وہی روح 15 دن پہلے بھی اپنے اندر لے کر آنی ہے کہ ہر نیکی میں ہمیں رغبت کرنی چاہیے، یہ ہفتے ضائع نہیں کرنے، نہیں تو عادت نہیں ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے، رمضان ہر فرد کی اخلاقی تربیت کرتا ہے کہ اپنے نفس پر، اپنے جسم پر، اپنی تمام قوتوں پر کنٹرول ہونا چاہیے، قابو ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، حرام تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کیا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ضبط نفس کس طرح کا سکھایا ہے کہ روٹی کا نوالا ویسے تو جائز ہے، لیکن دن بھر میں وہ کھا لینا حرام، آپ نہیں کھاتے۔ اصل میں ہمارے اندر ایک قوت مدافعت پیدا کی گئی ہے، ایک قوت کہ گناہوں سے بچ سکے، جہاں اللہ نے چاہا جائز امور سے بھی ہمیں روک دیا، بری خواہشات سے ہم بچ سکیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ یہ کہیں کہ ہم رمضان میں یا کسی مہینے میں ہم نیک ہو جائیں اور اپنے گھر بار چھوڑ دیں اور چلے جائیں اور جا کے اللہ اللہ کریں۔ نہیں، رہنا بھی ادھر ہے، خواہشات آتی ہیں، گناہ کی دعوت بھی ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، ان کو کنٹرول کر کے چلنا ہی مشکل کام ہے۔ اس کی مثال آپ اس طرح سے سمجھیے، ایک گھوڑا ہے اور وہ منہ زور ہے۔ آسان حل کسی کو یہ لگتا ہے اس کو گولی مارو اور ختم ہی کر دو، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن اس کا دوسرا حل بھی ہے، اگر آپ اس کو ٹریننگ دیں گے وہی گھوڑا بڑے بڑے خطرات سے کھیلے گا، کیونکہ وہ دلیر ہے، اس کے اندر دلیری ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر خواہشات رکھی ہیں۔ آپ یہ بولیں کہ میں کوئی بھی خواہش کروں ہی نہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کریں گے لیکن اس کا رخ نیکی کی طرف ہونا چاہیے۔ کریں خواہش اچھی، نیکی والی، خیر والی، دن بھی اچھا ہو، رات بھی اچھی۔ یہ تمام پابندیاں ہیں نا جو رمضان میں، یہ در حقیقت ہمیں شعور دیتی ہیں کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اگر جان پہ بھی بن جائے وہ کام نہیں کرنا۔ سمجھ آ گئی؟ اب دیکھیے نا، کوئی بندہ روزہ نہیں توڑتا، ہاں مرنے والا ہے، تو پھر موت سے بچنے کے لیے آپ اسے پانی پلا سکتے ہیں، ویسے نہیں۔ بیمار ہو گیا، روزہ نہیں توڑنا،
چھوڑنا بھی نہیں. اسی لیے شدید پیاس ہوتی ہے, بہت گرمیوں کے روزے بھی ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا. تو یہ رمضان کے مقاصد ہیں. سارا رمضان در حقیقت سراسر بندگی اور عبادت ہے. اب اس کی تیاری میں پہلے تو میں نے چیدہ چیزیں بتائی ہیں, اب ہم اصل نکات کی طرف آتے ہیں. پہلا نقطہ یہ ہے, رمضان سے پہلے جو آپ نے تیاری کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کم سونا, نیند ذرا کم کرنی ہے. سب سے پہلے آپ اپنی ذرا نیند کی روٹین کو کم کریں, کم سونا ہے, ٹھیک ہے؟ سو کے نہیں گزارنا وقت. آپ سو جائیں 8 گھنٹے گزر جاتے ہیں. عام دنوں کی نسبت رمضان میں ویسے بھی تھوڑی سی نیند کم ہو جاتی ہے, سحری کو اٹھتے ہیں نا, شیڈول چینج ہو جاتا ہے. وہ پہلے سے ہی آپ تھوڑا سا بنا لیں. اب دیکھیں نا, ہم لوگ بناتے نہیں ہیں تو پہلا جو عشرہ ہوتا ہے پہلے مشکل لگتا ہے, پھر آہستہ آہستہ جیسے عادت ہوتی ہے تو رمضان چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلے نیند کو کم کریں. اس کے لیے بہترین حل یہ ہے کہ آپ وضو کی حالت میں رہا کریں. وضو ٹوٹ جائے دوبارہ سے کر لیا, پھر سے کر لیا. وضو کرنے سے بندہ تر و تازگی میں آ جاتا ہے, حشاش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ جیسے سستی اور کاہلی محسوس ہو, کبھی آپ اٹھیں اور وضو کریں, فوراً آپ کو لگے گا کہ آپ تر و تازہ ہو گئے. تو سب سے پہلے اپنی جو نیند ہے ذرا اس کو کم کرنا ہے آپ نے رمضان آنے سے پہلے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اکثر لوگ عام دنوں میں بہت زیادہ سوتے ہیں, جیسے 10 بجے تک سونا, 9 بجے تک سونا, 8 بجے تک سونا. نہیں, اس کو اب آپ نے ختم کرنا ہے. ایسے تو بہت وقت ضائع ہو جائے گا رمضان کا اگر وہ سو کے گزارا. اب آپ دیکھیے نا, بہت سارے لوگ دورہ قرآن نہیں کرتے. اس کی مین وجہ صرف ایک ہی ہوتی ہے, کوئی زیادہ نہیں, نہ تو اس وقت ہانڈی روٹی ہوتی ہے, سیدھی سی بات ہے, نہ ہی روزے رکھ کے بہت زیادہ کوئی کام کرتے ہیں, سوتے ہیں. سو کے آرام سے ظہر کے قریب جا کے اٹھتے ہیں. اور کیا کام ہے آپ بتائیے؟ بچے تو آج کل اسکول چلے جائیں گے, اسکول لگے ہوئے ہیں نا, رمضان میں تو چھٹیاں نہیں ہیں. تو صرف خواتین کیا کرتی ہیں, بچوں کو بھیجا اور پھر سو گئی لمبی تان کے. لہذا سب سے پہلے قربانی دینی ہے نیند کی, ذرا سونا کم کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ ہم نے دورہ قرآن کروائے, نیند کی قربانی کو آپ معمولی نہ سمجھیں. لوگوں کے لیے جان کی قربانی سے زیادہ بڑی قربانی. ہمیں کہتے ہیں آپ 10 بجے کا ٹائم کر لیں تاکہ ہم سو کے آئیں. ہم کہتے ہیں آپ سوئے ہی نا, ظہر کے بعد سو جائیں. یعنی اتنا مشکل لگتا ہے کہ صرف نیند کی وجہ سے ایک شخص قرآن نہیں سنتا. آپ حساب لگائیں کتنی کاہلی ہے, سستی ہے, اور کس قدر غفلت ہے. بعض دفعہ گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں, لوگ سو کے گزارتے ہیں, روزہ لگے نا, رات بھر جاگتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنی نیند کو ذرا کم کرنا ہے. اگر آپ گھروں میں ہوتے ہیں, صبح اٹھ جائیں تو سونے سے پرہیز کریں. ظہر کے بعد آرام کریں. دل کرتا ہے نا آرام کرنے کو, ظہر کے بعد لیٹ جائیں, 1 گھنٹہ آرام کر لیں, ٹھیک ہے؟ تو پہلا کام یہ ہے کہ سونا کم ہے. رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نیند کم کر دی ہے. اب دیکھیں, قیام اللیل ہے, تراویح ہے, تہجد ہے, یہ ایک ہی چیز ہے. سحری کے وقت آپ نے اٹھ کے سحری کروانی ہے یا کرنی ہے. رات کو آپ قیام کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم کون سا رہ جاتا ہے؟ مغرب کے بعد سونا پسندیدہ نہیں ہے, تو پھر لوگ ایک ٹائم ڈھونڈتے ہیں, وہ کون سا؟ صبح کا. لمبی تان کے سوئیں آرام سے, سکون سے. اور رات بھر وہ کہتے ہیں کہ تراویح کے بعد اب سونا ہی کیا ہے, جاگتے رہو, فجر پڑھ کے سوئیں گے. یہ غلط طریقہ ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد جاگتے رہنا اور باتیں کرنا ناپسند کیا ہے. یہ ایک غلط طریقہ ہے. اور جاگ کے کیا کرتے ہیں لوگ؟ ٹی وی دیکھیں گے. ایسے ہی کوئی بڑے اچھے پروگرام ہیں جی ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی میچ دیکھتا ہے, کچھ لوگ باہر کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں, آپس میں باتیں کرتے ہیں, دنیا کی پڑھائی کے لیے بھی جاگتے ہیں. صرف ایک طرح سے جاگنا جائز ہے, اور وہ ہے کوئی دین کا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں تو رات کو جاگ کے کر رہے ہیں, وہ جائز ہے. ادروائز نہیں. رات کو کام کرنے ہیں, میں صفائیاں کر لوں, یہ بھی نہیں. تو سب سے پہلے اپنی روٹین سیٹ کیجئے, رات کو جلدی سو جائیں اور ادھر سے جلدی اٹھیں. انشاءاللہ اس کے جو اثرات ہیں جسم کے اوپر بھی بہت اچھے مرتب ہوتے ہیں, یقین مانیے. تو نیکیوں کے لیے نیند کو کم کرنا ضروری ہے. دیر سے نہیں سونا,
اگر جاگنا ہے تو صرف دین کے لیے، نیند کو کم کرنا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، اگر آپ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں تو ذرا نظر ثانی کر لیں اور اپنی نیند کو کم کر لیں۔ کس کے لیے؟ کاموں کے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے، تاکہ رمضان میں ایک عادت بن جائے گی نا انشاءاللہ کہ آپ تراویح پڑھیں گے، 3-4 گھنٹے بھی مل جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ فریش ہو کر اٹھیں گے اور ظہر کے بعد قیلولہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ساری رات جاگنا نہیں ہے اور صبح سونا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو رمضان میں کچھ اس طرح کا شیڈول ہو کہ سحری کرنے کے بعد نماز فجر پڑھیں، مصلی پہ ہی بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، اشراق پڑھ کے ہی اٹھیں، ٹھیک ہے؟ ایسا شیڈول ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا ہے، ذرا کمر کو سیدھا کریں اور دورہ قرآن کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ جا کے یہاں سے آپ دیکھیں 12 بجے تو ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، آپ ظہر کی نماز ادا کریں اور پھر آرام کر لیں۔ افطاری کے لیے جب کام کرنا ہے بہت زیادہ کرنا ہی نہیں ہے، 1 گھنٹے کے اندر اس کو مکمل کر دیں، اس کے انشاءاللہ نمایاں اثرات ہوں گے۔ ابھی سے ہی اپنی نیند کو ذرا کم کریں۔ اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ نیند تو ہم نے کم کر لی، کم سونا ہے۔ نمبر 2، کم بولنا بھی ہے۔ ابھی سے روٹین بنانی ہے، بولنا بھی کم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے میں کم ہی بولتی، نہیں، مزید کم بولنا ہے۔ کیوں؟ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، یہ بہترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ عمل کیا ہے کہ ہر وقت انسان مرتے دم تک اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رہے۔ یہ جو ہماری عادت ہے نا بہت زیادہ تبصرے کرنے کی، اس کو ختم کر دیں۔ کسی کے کپڑوں پہ، جوتوں پہ، لوگوں پہ بیٹھ کے باتیں کرنا، گھر کے اندر اس ماحول کو ختم کیجیے، نہیں تو رمضان میں بھی یہی کریں گے۔ ایسا ہی ہے نا، 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے باتیں کرتے ہوئے اور وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ سب سے بہترین ذکر ویسے تو اللہ کا ذکر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بہت سارے اذکار ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اولین ذکر اللہ کا قرآن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا ہے۔ یہ تو انشاءاللہ ہم آگے چل کے کلاسز لیں گے کہ رمضان در حقیقت قرآن کا ہی مہینہ ہے۔ قرآن کو پڑھنا، یاد کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، سیکھنا، سمجھنا، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو دوسرا کام کیا ہے؟ پہلا کم سونا ہے، دوسرا کم بولنا ہے، باتیں کم کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ سونا کم ہے اور بولنا کم ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ اب وہ خاموشی غصے والی نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر والی خاموشی، تبصرے نہیں کرنے اور باتیں نہیں کرنی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ بظاہر وہ بڑی ہلکی لگتی ہیں لیکن ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں۔ ان میں سے ایک خصلت کیا ہے؟ بولنا کم، کم باتیں کرنا، کم تبصرے کرنا۔ ایسے ہی کپڑوں کے ڈیزائن طے نہیں کرنے، عید پہ کیا پہننا ہے، کیا کیا کرنا ہے، جوتے کون سے لینے ہیں۔ یہ عید پہ جتنی تیاری ہم دیکھتے ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کپڑے اچھے پہننے چاہیے، لیکن شرعاً کہیں یہ ذکر نہیں آیا کہ عید پہ نیا سوٹ پہنا جائے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، عید پہ اچھا لباس ہے، بس اتنا ہے۔ ہم ایک شرط کے طور پر نیا سوٹ پہنتے، بچیوں کی میچنگ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں نے بازار میں کافی وقت لگایا ہوا ہے۔ ایسے ہی تو کوشش کریں نا، عید کو ذرا سادہ بنا لیں، رمضان کو خوبصورت بنا لیں، عید کا مزہ بھی آئے گا، عید کی لذت بھی آئے گی۔ عید پہ ایک ایک چیز مکمل ہو جاتی ہے، وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ یقیناً رمضان سے پہلے تو ہم کرتے نہیں، رمضان میں ہی کرتے ہیں، پھر اس پہ تبصرے بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی ہوتی۔ تو کم سونا ہے اور کم ہی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ کم بولنا ہے اور ذکر زیادہ کرنا ہے، طے کر لینا ہے۔ اچھا یہ بھی نہیں کرنا میں ذکر کروں گی، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، طے کر لینا ہے آج کے دن میں نے یہ ذکر زیادہ کرنا ہے۔ لکھ لیجیے، 30 دن ہے، 30 اذکار لکھیے، ساتھ ساتھ آج سارا دن یہ پڑھوں گی ہر کام کرتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ طے کیجیے میں نے قرآن کا اتنا حصہ سمجھنا ہے، اتنا میں نے پڑھنا ہے اور اس کو مکمل کیجیے۔ ہاں میں یہ آپ سے ضرور کہوں گی، آپ 10 قرآن مکمل نہ کیجیے گا،
اور غلط نہ پڑھیے گا. آپ ایک مکمل کر لیجئے گا, درست پڑھیے گا, سمجھ کے پڑھیے گا. یقین مانیے یہ زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ اس کی کوئی گنتی کا کوئی شمار نہیں کہ آپ آپس میں بیٹھیں اور آخری ایام میں کہیں کہ میں نے اتنے قرآن مکمل کر لیے. ایسی ہوتا ہے, اتنے نوافل میں نے پڑھے ہیں, گننے پہ زور نہیں دینا. کام بہترین اور اچھا کرنا ہے, کم سونا ہے, کم بولنا ہے, ذکر اذکار زیادہ کرنے ہیں. اور اگلی بات کیا ہے, کم کھانا ہے. دیکھیے رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے کو کم کیا گیا. ہم نے تو نہیں کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا. دن بھر کا کھانا کم ہو جاتا ہے عام دنوں سے. ویسے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جسم بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے جب ہم کم غذا لیتے ہیں. ابھی سے کھانے کی کچھ روٹین اس طرح کی بنائیے کہ ذرا کھانے پہ زور کم دیجیے. اور پھر دیکھیے جب سارا دن بھوکے رہنے کے بعد کھانا ملتا ہے تو پھر شکر جیسی نعمت کا پتہ چلتا ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ ایک سادہ گلاس ہوتا ہے سادہ پانی کا, وہ بھی بہت بڑی نعمت لگتا ہے. ایک سادی روٹی بھی نعمت لگتی ہے. تو احساس سے شکر پیدا ہوتا ہے اور دل سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. وہ دل سے نکلتا ہے نا, ٹھیک ہے, سمجھ آ, دل سے نکلنا چاہیے. ویسے ہم الحمدللہ 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 کہتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا. اس وقت کلمہ شکر صحیح کلمہ شکر لگتا ہے. پھر اسی طرح قناعت کی سمجھ آتی ہے, یعنی گزارا کرنا. گزارا تو ہو جاتا ہے. دیکھیے دن بھر ہم نہیں کھاتے, وہ سحری کی ہوتی ہے, پھر افطاری کا ٹائم, کہاں وہ ٹائم آتا ہے. ہم زندہ بھی رہتے ہیں الحمدللہ اور اتنی ساری نیکیاں بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گزارا کرنا سکھا دیا ہے نا. صبر آتا ہے, صبر آتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے لیکن آپ صبر کر رہے ہیں, پیاس لگی ہے آپ صبر کر رہے ہیں. پھر توکل بھی آتا ہے. آپ کس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے. توکل ہے نا, اعتماد, بھروسہ. اور پھر جذبہ احسار پیدا ہوتا ہے. کسی مسکین کا خیال آتا ہے, کسی یتیم کا, کسی محروم کا خیال آتا ہے جو بھوکے, جن کو کھانا نہیں ملتا. در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ رکھا اس لیے دن بھر میں ہم کتنا کچھ کھاتے ہیں, ذرا اس روٹین کو کم کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا, یہ جو رزق ہے, مال ہے, اس میں سے خرچ کرو تاکہ اس کی حب ختم ہو جائے. بھوک کے بعد ملے گا, احساس شکر پیدا ہوگا. اب دیکھیے ہمارے ہاں شادیوں میں کھانا کس قدر ضائع ہوتا ہے. لوگ اتنا ڈال لیتے ہیں پھر ضائع بھی کرتے ہیں, قدر نہیں کرتے. لیکن رمضان میں جیسے جیسے ایام گزرتے ہیں, پانی کی ایک ایک بوند کی, ایک ایک قطرے کی بھی قدر ہوتی ہے. کبھی آپ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں, بار بار آپ کو پانی کا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس قدر عظیم نعمت ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بنایا, یعنی یہ بڑھتا ہی نہیں ہے, ڈالتے جاؤ اور. اسی لیے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, ایام 20 کے روزے رکھتے تھے, پھر شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کھانا کھاؤ 3 حصے ہونے چاہیے پیٹ میں, ایک کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے. تینوں میں کھانا آ جائے تو سانس ہی نہیں آتا. سمجھ آ گئی بات کی. لہذا افطاری اتنی ہی بنائیں جتنی بس نارمل چاہیے اور اتنی ہی کریں. بعض دفعہ لوگ اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر ان سے قیام ہی نہیں ہوتا, بیمار ہو جاتے ہیں. صبر کے ساتھ, شکر کے ساتھ. پیٹ بہت زیادہ بھر جائے, آپ دیکھیں چلنا پھرنا, کوئی عزم کرنا, ارادے کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے پیچھے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا, جب طالوت کا لشکر جالوت کے مقابلے میں نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی پینے سے بھی روک دیا تھا. کہ تھوڑا سا پانی پینا اگر ضرورت پیش آئے. کیوں؟ جب پیٹ میں کم کھانا ہوتا ہے نا, کم پانی ہوتا ہے, انسان زیادہ کام کر لیتا ہے, زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. ویسے ہماری سوچ یہ نہیں ہے لیکن ایسا ہوتا ہے. لیکن اکثریت نے پانی پی لیا
اور جب پانی پی لیا پیٹ بھر گئے تو انہوں نے کہا ہمارے میں لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے. اب تو طاقت آنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے کہا ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. افطاری کے وقت اتنا ہی کھائیں کہ آپ قیام ضرور کر سکیں. اپنے جسم کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگانا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق اور طویل خاموشی کو لازم پکڑ لو. یعنی لمبی اور گہری خاموشی ہونی چاہیے. اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اندر ہی اندر پلاننگ ہو رہی ہے اور غصہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. خاموشی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ذکر والی خاموشی ہے, ٹھیک ہے, اور اچھی اچھی سوچ والی خاموشی ہے. بعض گفتگو اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ والی ہوتی ہیں. کسی بھی طرح گناہ والی تو کرنی نہیں ہے. پہلے تو اپنے ذہن میں سوچیں تو صحیح نا, گناہ والی گفتگو ہے کون سی؟ جب ہم کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے نہیں کرنی, کون سی ہے؟ مثلاً جھوٹ نہیں بولنا. ابھی سے اس کی پریکٹس کرنی ہے. کسی بھی بات میں بچے سے بڑے سے جھوٹ نہیں بولنا. نمبر 2, غیبت نہیں کرنی ہے. غیبت جو ہے نا وہ روزے کو توڑ کے رکھ دیتی ہے ایک طرح سے, ٹھیک ہے. فائدہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ادھر سے روزہ رکھیں ادھر سے چغلیاں کریں, یہ کام نہیں کرنا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جھگڑنا نہیں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے نا, کوئی آپ سے جھگڑا کرے, آپ روزے دار ہیں, آپ بولے انی صائم, میں نے لڑنا نہیں ہے, میں روزے سے. جھگڑا نہیں کرنا, گالی گلوچ نہیں کرنی, غصہ آ گیا کاموں کی وجہ سے لان تان نہیں کرنی, ٹھیک ہے. رفث یعنی کہ شہوت والی نہ باتیں دیکھنی ہے نہ سننی ہے نہ کرنی ہے. مثلاً ٹی وی, میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتی ہوں, کیا کروں, ٹائم نہیں گزرتا, ٹی وی بند کر دیں گے اپنے گھروں سے. ابھی اگر دیکھیں خاموشی اختیار کریں, پلیز باتیں نہیں کریں. اللہ تعالیٰ میرے کراؤڈ کو جو ہے نا وہ علمی بنا دے, دعا کیا کریں. اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ وہ لیول عطا فرمائے کہ جو میں سمجھانا چاہتی ہوں اسی طریقے کا سمجھ جائیں, ٹھیک ہے. یہ بھی دعا کیا کریں نا اپنے لیے, اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرما دے. اچھا, تو نہ جھوٹ بولنا ہے, غیبت چغلی سے پرہیز کرنی ہے. بھائی بس جتنی کرنی تھی کر لی, اب نہیں, کیوں اتنی مشکل سے روزے رکھنے ہیں, نیکیاں کرنی ہیں, ضائع نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اسی طرح لان تان نہیں کرنی گھر کے اندر, جھگڑا اونچی آواز سے نہیں بولنا. ابھی سے اپنے گھر کا ماحول بنائیں, دھیمی گفتگو, آہستگی سے بولنا. رمضان پرسکون ہونا چاہیے. ہمارے ہاں سحری کے وقت بھی اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. ایسے ہی افطاری میں بعض دفعہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں, یعنی کوئی بھی صبر نہیں کر رہا ہوتا. ہر کسی کو غصہ ہوتا ہے دوسرے پر اپنے روزے کا, سمجھ نہیں نہ آتا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. روزہ رکھا ہے, صبر سیکھا ہے, اللہ کے لیے صبر کرو تحمل کے ساتھ. اکثر میں نے دیکھے لوگوں کے دسترخوان پہ وہیں پہ لڑائی ہو جاتی ہے, برتن ٹوٹ رہے ہیں, چیزیں اٹھا کے مار رہے ہیں, ایسی کیا صبر نہیں کر رہے. پھر بعض دفعہ ہمارے ہاں سائرن پہ بہت زیادہ تبصرے ہوتے ہیں, ڈیروں باتیں, اور کہیں سے آواز آ گئی, اس قدر بے صبرے ہیں, اسی وقت کھول دیا, اچھا بعد میں ٹوٹ گئے, کچھ سمجھ نہیں آئی. تو لہٰذا پہلے ایک کیلنڈر کا ارینج کریں اور اپنا ٹائم دیکھیں. آپ سائرن کو نہیں دیکھیں, آپ وقت کو دیکھیں, ٹھیک ہے. یہ مسائل میں انشاءاللہ روزے کے مسائل ڈسکس کروں گی تو بتا دوں گی کہ اس امت کی خیر اس وقت تک خیر رہے گی جب تک وہ روزہ جلدی افطار کرے گی. اب یہ نہیں ہے کہ آپ اثر ٹائمنگ کر لیں, نہیں, آپ نے وقت دیکھنا ہے, اس وقت کے مطابق تب تک انتظار کرنا ہے. کھانا سامنے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ٹائم نہیں گزرا, نہیں, وہی تو ایک ٹائم ہوتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں, ایک افطار کے وقت ہے جب اس کی دعا قبول ہوتی ہے, دوسرا جب وہ اللہ کا دیدار کرے گا تو وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں. ہمارے ہاں اس وقت مردوں کی کثیر تعداد سموسوں کی دکان پہ ہوتی ہے, سموسے لینے کے لیے. گھر سے خواتین نے بھیجا ہوا ہے, سائرن بج گیا, راستے میں کھل رہا ہے, کتنے ہی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. بھیجنے والے کون ہیں؟ خواتین. لہٰذا سونا کم ہے اور بولنا بھی کم ہے, اللہ کا ذکر زیادہ کرنا ہے. آج سے کوشش کریں اپنے ہر کمرے میں ایک ذکر لکھ کے لگا لیں, کوئی اچھا سا انشاءاللہ. ویسے رمضان میں دورہ قرآن ہوگا تو روزانہ ہی بتائے جائیں گے, لیکن ویسے آپ لکھ کے لگا لیں کہ اس کمرے میں نے آنا ہے تو یہ پڑھنا ہے. دیکھیں سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے, اس کو پڑھا کریں. 10 دفعہ پڑھ لیا, 20 دفعہ پڑھ لیا, 30 دفعہ پڑھ لیا, آتی ہے نا سب کو, ٹھیک ہے. تو میں نے کچن میں آنا ہے تو میں نے یہ پڑھنا ہے. اپنی روٹین اب آپ نے خود لکھ کے سیٹ کرنی ہے.
کہ میں نے اپنے رمضان کو بہت اچھا بنانا ہے. نہ جھوٹ بولنا ہے، نہ غیبت اور چغلی، نہ جھگڑے، نہ لڑائیاں، نہ آوازیں اونچی، آواز بھی آہستہ. یہ نہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے روزہ رکھا، آپ کو غصہ آ گیا اور آپ جناب دروازے مار رہے ہیں. ایسے نہیں کرنا ہے کام. ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں رمضان میں، بجائے صبر کے زیادہ بے صبری آ جاتی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ شیطان بھی قید ہے، پھر بھی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. تو یہ تو انسان کا نفس ہے نا، نفس امارہ، اس کو خود ہی کنٹرول کرنا. تو کم بولنا ہے، جھوٹ سے اجتناب کرنا ہے، الزام تراشیاں بالکل نہیں کرنی، خوشامد نہیں کرنی. سن لیجئے، جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی، جھوٹے بہانے نہیں بنانے. اپنی زبان کو ان تمام گناہوں سے پاک کرنا ہے. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کسی کی میت پہ چلے گئے ہیں، جھوٹا رونا بھی نہیں ہے، نہیں رونا آ رہا، چپ کر کے بیٹھ جائے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے بھائی جھوٹے ہی رو رہے، بھائی چپ کر جائیں. آپ کیا لازم ہے؟ کیا آپ نے رونا ہی ہے؟ لوگ باتیں کریں گے، کوئی بات نہیں، آپ کا دل رنجیدہ ہے نا، آپ کو نہیں آ رہا، آپ چپ کر کے بیٹھے. اس کو بھی جھوٹ لکھا گیا کہ آپ جھوٹا رو رہے ہیں بیٹھ کے. بعض دفعہ لوگ اونچی اونچی آوازیں نکالتے ہیں، پتہ چل رہا ہوتا ہے آنسو ایک بھی نہیں آ رہا، تو ان کو رونا بھی نہیں آ رہا، تو نہ روئیں، تعزیت کریں اور بیٹھ جائیں. یہ کوئی لازم چیز تو نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ میں لکھا جاتا ہے. بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنا، ڈرامے، ٹیبلو، یہ تمام چیزیں دیکھنا، ان کو بند کیجیے. آج سے گھر کے اندر یہ ٹی وی، موبائل کے اوپر ان چیزوں کو بند کیجیے. پہلے کیا بھی تھا، اب بند کر دیں، یہ نہیں ہونا. اچھا، گھر میں خبریں لگی ہیں، اکثر ہم نے دیکھا جو افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ اس کو گزارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے دربار میں کھڑے نہیں ہوتے. کوئی لوڈو کھیل رہے ہیں، ایسے ہی ٹائم گزر جائے، کیرم کھیل رہے ہیں، اسی طرح ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں. جی ہم، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ اللہ کریں، اس کو بند کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ انشاءاللہ آپ کو اللہ ملے گا. ایسے تو نہیں نا ملتا. سحری کے وقت بھی ٹی وی ہے، خبریں دیکھ رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں. شیطان نے ہمیں کس راستے پر لگا دیا. اچھا، اسی طرح یہ تو ہو گئی گناہ کی باتیں، وہ تو ہم نے کرنی نہیں. لغو کام اور لغو باتیں بھی نہیں کرنی. لغو کسے کہتے ہیں؟ فضول، جس کا بظاہر آپ کو نہ تو کوئی فائدہ ہے اور نہ نقصان ہے، آپ کہتے ہیں خیر ہی ہے. نہیں، فضول اور بیکار اور ردے ہوئے کام یہ بھی نہیں کرنے. اب اس میں تین چیزیں ہیں. ایک، لغو بولنا نہیں ہے، فضول بولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جھوٹ بھی نہیں بول رہے، آپ نے غیبت بھی نہیں کی، آپ نے غصہ بھی نہیں کیا، لیکن آپ بیٹھ کے بس تبصرے کر رہے ہیں. بیٹھ کے کوئی سیاستدان پکڑ لیا آپ نے، کوئی ڈرامہ پکڑ لیا، ٹھیک ہے، کسی کی بات آپ نے شروع کر لی، کوئی کپڑے پکڑ لیے اور آپ بیٹھ کے ایک ایک گھنٹہ باتیں کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں لغویات، فضول. یہ کام نہیں کرنے، ایسا نہیں بولنا. حتیٰ کہ آپ جا رہے ہیں بازار میں خریداری کے لیے، وہاں آپ ایک گھنٹہ لگا کے آتے ہیں، کیا میں ریٹ کر رہی تھی. یہ بھی لغویات ہے. آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. آپ سبزی لینے گئے، آپ رکشے پہ گئے، کرائے میں بحث کرتے آپ نے وہاں 10 منٹ لگا دیا، اس کو 10 روپے زیادہ نہیں دیے، بھی آپ دے دیں. لغویات سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. نہ لغو بولنا ہے اور نہ ہی لغو کام کرنے ہیں. مثلا ٹائم نہیں گزرا، آپ نے موبائل پکڑ لیا، نیٹ تو آپ بند کر دیجئے گا رمضان میں. ہمارے ہاں سٹیٹس پہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ سارا رمضان موبائل پہ آیا ہوا ہے. اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا ہم قرآن نہیں کھولتے جتنا موبائل کھولتے ہیں. نیٹ کھول لیا، اس کو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، ایک ایک گھنٹہ گزر گیا. ایسے ہی کوئی بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے، یہ کیا ہے؟ لغویات. کسی کو فون میں لا لیا، ایک ایک گھنٹہ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. سہیلیاں، بہنیں، مامیاں، چاچیاں فون کرنے ابھی سے کر لیجئے. رمضان میں سلام دعا کی، خیریت پوچھی، تحائف دینے ہیں، فدیہ دینا ہے، کسی کے راشن کا خیال کرنا ہے، ضرور کیجئے، لیکن گپے نہیں مارنی بیٹھ کے. ٹائم نہیں گزرا میں فون کر لوں، نہیں. میچ دیکھ رہے ہیں جی، یہ تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہیں. اخباریں پڑھ رہے ہیں، ناول پڑھ رہے ہیں. لہذا نہ تو لغو بولنا ہے، نہ ہی لغو کام کرنے ہیں، اور پھر نہ ہی لغو حرکات کرنی ہے. اگلی بات سنیے گا، ہمارے ہاں یہ چیز بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. بعض دفعہ ہم فارغ بیٹھے ہوں تو اللہ کے ذکر کی بجائے ہم فضول حرکات و سکنات ضرور کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ 15 منٹ بیٹھے ہیں اور آپ ٹانگیں مسلسل ہلا رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، ایسے گھروں میں ہوتا ہے. کیا ہے؟
اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے، ایسے کام کرتے ہوئے نہیں آتی۔ ایک مومن کا شعار نہیں ہے کہ وہ فضول کام کرے، فضول حرکتیں کرے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، ایک میں نے مثال دی ہے۔ تکلف ختم کریں اپنی زندگی میں سے، مصنوعی انداز۔ اسی طرح لغو حرکت ہے کہ کوئی آپ سے ملا اور آپ اس کو دیکھتے جا رہے ہیں، غور کر رہے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی بات آپ کے ذہن میں آئے۔ رمضان میں اس سے پہلے ٹریننگ کیجیے، لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں، غور نہیں کرتے کسی کے چہرے پر، کسی کے جسم پر۔ اس کی ایک مثال ہے، جیسے آپ بچیاں ہیں، آپ نے پینسل کاپی پکڑی ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ ویسے ہی کچھ نہ کچھ فضول لکھ رہے ہیں، یہ بھی لغویات ہوتی ہیں۔ ایک با مقصد انسان کوئی بھی ایک سیکنڈ بھی اپنا ضائع نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ میں نے اس میں بھی نیکی کرنی ہے۔ شور نہیں مچانا، جیسے میں نے کہا، برتن نہیں مارنے، دروازے نہیں مارنے، پرسکون ہو جانا ہے، ماحول اچھا بنانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ مکمل ہو گیا، کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا، اس کی سمجھ آ گئی۔ اسی طرح اپنی نظر کی خاص طور پہ حفاظت کرنی، بے شک آپ پردہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، آپ روزے میں ہیں، اس چیز کا خیال کیجیے۔ نہ آپ نے ٹی وی دیکھنا ہے، نہ ویسے ہی کسی کو دیکھنا ہے۔ روزے میں جیسے شہوت حرام ہے، اسی طرح نظر کی حفاظت نہ کرنا بھی حرام ہے، اس چیز کا خیال کیا کریں۔ بعض دفعہ ہم تو پردہ کر لیتے ہیں، لیکن روزے کے اندر ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ اگر کسی شخص نے گناہ نہیں چھوڑے تو اس کی بھوک پیاس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزہ تو آپ کو روکتا ہے کہ آپ گناہوں سے باز آ جائیں، بعض دفعہ جائز امور سے بھی روک لیتا ہے، وہ بھی نہیں کرو، تاکہ آپ کا سیلف کنٹرول جو ہے نا وہ پاورفل ہو جائے، آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ تو سارے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں شیطان جو تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو قید کر دیا، جو ہمیں گناہوں پہ ابھارتا تھا۔ پہلی چیز تو یہ، وہ تو بند ہو گیا ہمارا دشمن۔ اب دوسری چیز ہے جو گناہوں پر ابھارتی ہے، وہ ہے نفس امارہ، یعنی اپنا نفس، اپنی عادت، اپنا دل، اپنی مرضی۔ اس کو آپ نے خود مینٹین کرنا ہے، اپنے آپ کو قائل کرنا ہے، میں نے نیکیاں کرنی ہے۔ یہ رمضان اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیت کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے، ماحول بھی پرسکون رہے، حالات بھی سازگار رہیں، اور ہر طرح کی خیر بھی رہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز رمضان کی یہ ہے، اگر آپ نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، ماحول بنانا سیکھیے۔ دیکھیے، ماحول ہونا تو نیکی ہو جاتی ہے، اسی لیے مساجد کا رخ کیا جاتا ہے، مدارس کا رخ کیا جاتا ہے، کیوں؟ وہاں ماحول ملتا ہے، آپ نیکی خود بخود کر لیتے ہیں۔ اب گھر میں آپ رہیں نا تو اس طرح آپ تراویح نہیں پڑھیں گے، تاخیر کریں گے، سو جائیں گے۔ گھر میں رہیں گے، قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ 2 گھنٹے نہیں نکال سکتے، آپ کو نیند آ جائے گی، آپ آتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں سارا مہینہ۔ ماحول ہے نا، لہٰذا اس ماحول کو بھی حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ رمضان میں انشاءاللہ اپنے وقت کے مطابق 9 سے 11 دورہ قرآن ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ عزم کیجیے کہ دورہ قرآن میں شرکت کریں، اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو تیار کریں۔ رمضان میں کام تو کم ہو جاتے ہیں نا، 2 گھنٹے، ٹائم بھی صبح کا ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہے، آئیں اور قرآن کو سمجھیں، تھوڑا سا وقت نکالیں، ترجمہ سنیں، تھوڑا سا یاد کر لیں، تھوڑا سا سمجھ لیں، چاہے وہ ایک ہی پارہ ہو، وہ ایک آیت بھی ہمارے لیے کافی ہوگی انشاءاللہ، بجائے اس کے کہ ہم 10 پارے پڑھ لیں اور ہمیں کچھ معلوم نہ ہو کہ اس کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان میں یہ عزم کیجیے۔ جمعہ بھی ہوگا انشاءاللہ، جمعے کے لیے یہ سوچ لیجیے کہ 11 بجے جیسے مکمل ہو جاتا ہے تو آپ اس کے بعد سورہ کہف پڑھ لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں، اور پھر بس 12 بجے کے فوری بعد جمعے کا آغاز ہو جائے گا، جمعہ پڑھ کے روانہ ہو جائیں۔ تراویح کا اہتمام بھی ہوگا انشاءاللہ، جو لوگ قریب ہیں ان کے لیے بہت فائدہ ہے، وہ ضرور شرکت کریں اور تراویح میں ضرور آئیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر دور سے بھی آ جائیں گے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ایسا بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بہت طویل نہیں کروائیں گے، لیکن کوشش کریں گے قیام اچھا ہو جائے، چاہے مختصر ہو، حلاوت والا ہو جائے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو نیکیوں میں جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو شیطان کی طرف سے، وہ تو قید ہو گیا، دوسرا نفس ہے، اس کو اب ہم نے خود قید کرنا ہے، اور تیسرا ماحول ہے۔
اپنے ماحول گھروں کے بھی خوشگوار بنائیے. سحری ہے، افطاری ہے، نماز کے لیے جیسے میں نے کہا آپ جائے نماز دھو لیں، اسی طرح میں کہتی ہوں ایک جگہ مختص کر لیں کہ یہاں پہ جائے نماز ڈال دیے جائیں، ادھر میں نے نماز پڑھنی ہے. ٹیبل رکھ لیں، قرآن رکھ لیں، ادھر میں نے قرآن پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں ہمیں کوئی قرآن کی مشقت نہیں کرنی چاہیے، بس اوپر سے دیکھ کے پڑھو. نہیں، رمضان میں اللہ تعالیٰ شرح صدر کرتے ہیں، ذہنوں کو کھولتے ہیں. قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو سمجھنا اور اس کے ساتھ پڑھنا، یہ تینوں کام کرنے چاہیے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ روزہ رکھ کے ہمیں یاد نہیں ہوگا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو مزید وسیع کر دیتے ہیں روزے کی برکت سے. یہ ہمیں ایسا لگتا ہے. تو گھر کے اندر ماحول بنائیں، ایک کمرہ، ایک جگہ جہاں پہ آپ جائے نماز ڈال دیں، قرآن رکھ دیں کہ یہاں پہ نماز پڑھنی ہے. وہ ایک ماحول ہو جاتا ہے. اور ایسی ہی ماحول والی جگہ پہ شرکت بھی کریں، تراویح کے لیے، دورہ قرآن کے لیے محنت کریں تھوڑی سی. انشاءاللہ اگلے اتوار والے دن استقبال رمضان کا پروگرام ہوگا. کوشش کریں اس کے لیے بھرپور دعوت دیں، بھرپور کام کریں. چلیں ایک دفعہ وہ پروگرام اٹینڈ کر لیں لوگ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے وسیلے سے توفیق عطا فرمائے اور وہ سارا مہینہ بھی آ جائے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی ایک بات کے ذریعے سے انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اس کے دل کو بدل دیتا ہے. تو رمضان کا جو سارا سانچہ ہے، وہ جو ہماری ٹریننگ کر رہا ہے، وہ مکمل طور پہ صبر کی کرتا ہے. اور صبر کی ساری قسمیں رمضان میں آ جاتی ہیں. ایک اطاعت پہ صبر، دیکھیں روزہ مستقل رکھنا، چھوڑنا نہیں. جس بندے نے روزہ چھوڑا اس کے باوجود کہ کوئی شرعی عذر نہیں تھا، ساری زندگی وہ روزے رکھے، اس ایک کا وہ کفارہ نہیں دے سکتا. جس نے روزہ توڑا یا پھر چھوڑا بغیر شرعی عذر کے، بات سمجھ آ گئی؟ مسافر نہیں ہے، مریض نہیں ہے، حاملہ عورت نہیں ہے، بس غصہ آ گیا، برداشت نہیں ہوا، میرے کام بہت زیادہ ہے، نہیں، فدیہ بھی دینا، ساری زندگی روزے رکھے، ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں ہوتا. آپ یہ حساب لگائیں، اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں روزے، تو مکمل طور پہ اطاعت کرنا، اس پہ قائم رہنا، یہ بھی صبر ہے جو اللہ نے رمضان میں سکھایا. مشقت پر برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کام بھی کرنا ہے، نیکی بھی کرنی ہے، نمازیں بھی اول وقت میں پڑھنی ہے. کیا سیکھا ہم نے؟ صبر سیکھا. دعوت دین کا کام کرنا ہے، تب بھی صبر سیکھا. بیماری آ گئی، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ رمضان میں ہوتا ہے، اس پہ بھی صبر کرنا ہے. اور غصہ آ گیا، غصہ کرنے کے باوجود آپ صبر کرتے ہیں، تو رمضان سارے کا سارا آپ کو صبر ہی سکھاتا ہے، روزہ بھی اور اس سے جڑی ہوئی ہر چیز بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور یہ بات یاد رکھیے کہ روزہ ہمیں بیمار نہیں کرتا، ہمیں دوسرے کام بیمار کرتے ہیں. جو کھانا پینا ہے ہمارا، وہ روزہ تو جسمانی صحت دیتا ہے، طب ہمیں یہ بتاتی ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ رمضان میں اپنی خوراک کو بڑا سادہ کر لیجئے، بہت اہتمام نہ کریں. بعض دفعہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے خاص طور پہ رمضان کے لیے انہوں نے یہ ڈش رکھی ہوتی جس پہ 2 گھنٹے لگ جاتے. ایک بیٹھ کے 1 گھنٹے سبزی بنا رہی ہے، ایک بیٹھ کے جناب فروٹ چاٹ جو ہے نا وہ اس کا کام کریے. آپ سادہ کر لیں، آپ پھل کھا لیں. اللہ کے بندو سارا سال آپ کا کھانے کے لیے موجود ہے، آپ رمضان کو کھانے کا مہینہ سمجھتے ہیں؟ یقین مانے سادی روٹی ہو نا، اس پہ گھی لگا کے آپ شکر کے ساتھ کھا لیں تو آپ کا روزہ اچھا گزر جاتا ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے سالن کی؟ سالن نہیں ہے، سالن نہیں. پکا پکا کے پہلے اس کی مت مارتے ہیں، پھر ہم کھا کے کہتے ہیں تیزابیت ہوگی. مسئلہ بھی ہمارا اپنے. دیسی لوگ ٹھیک تھے نا، سچ میں کہہ رہی ہیں. یہ پکائیں، وہ کریں، یہ کریں، اور 10 قسم کی ڈشز ہوں سامنے. کیوں؟ جتنی آئلی چیزیں وہ ساری ختم کر دیں رمضان میں سے، تو پیاس زیادہ لگتی ہے. تراویح میں بھی مزہ نہیں آتا. آپ ٹھنڈے رہیں گے، کھانا بھی ٹھنڈا کھائیں، ٹھیک ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا کھائیں. کھجور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری خوراک تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں کھجور ہم کھا لیتے تو ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا ہمارا. ہم کہتے ہیں کھجور کھائیے. افطاری کدھر ہے؟ پھل بھی دو، پکوڑے بھی ہوں، سموسے بھی ہوں، ایسے یہ دہی بلے ہوں، فروٹ چاٹ ہو. کیوں؟ اس کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے. آپ اپنے روزے کو خراب نہ کیجیے اللہ کے لیے، اور باہر سے کھائیں گے تو زیادہ بیمار ہو جائیں گے. اپنی خوراک کو رمضان میں سادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے گا، جسمانی بھی اور روحانی بھی. تو کھانے بہت سادہ کرنے آپ.
یہ ایک اہم ترین کام ہے۔ بعض دفعہ ہمارے ہاں لوگ افطاری کرواتے ہیں، ویسے تو غریبوں کی کروانی چاہیے، مساکین کی کروانی چاہیے، وہ کن کی کرواتے ہیں؟ امیروں کی، اور اس میں اتنے اتنے کھانے بناتے ہیں، شاید اس دن وہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ معاملہ ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان میں افطاری کا ٹائم آ جائے اور آپ چکر لگا رہے ہیں، اچھا یہ رہ گیا، اچھا یہ رہ گیا، اکٹھے کھا لیں، ایک برتن میں کھا لیں، تاکہ کام کو کم سے کم کیا جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ موقع ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔